تعریف کر رہے، ہم تو بن دیکھے کر رہے۔ جو نقشہ حسان کھینچ سکتا ہے وہ بات کا ناخواں تو نہیں کھینچ سکتا۔ سورج کو چمکتا دیکھنا اور ڈوبنے کے بعد اس کے اندازے لگانا تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں آفتاب نبوت سامنے ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہ دیکھا، میری آنکھ نے نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی عورت نے نہ جنا۔ حسن ظاہری حسن، جمال باطنی حسن، ظاہر کی خوبصورتی کے لیے حسن، باطن کی خوبصورتی کے لیے جمال۔ کا تیرا اندر بھی ایسا جمال والا، تیرا باہر ایسے حسن والا۔ پاک عنہ نے ارشاد فرمایا تیرے اوپر ابھی تو آدم کے آنے میں 50,000 سال باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، تیرے اوپر میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو ناکام ہو جائے۔ اور ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 33 سال، 34 سال؟ تو آپ نے جواب دیا جس کا عام جواب یہ تھا کہ مجھے 40 سال کی عمر میں رمضان المبارک میں 17 رمضان کو مجھے نبوت مل گئی۔ رمضان تھا اور 17 تاریخ کی جب جبریل آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کے پتلے کے بننے میں بھی وقت باقی تھا کہ مجھے نبوت مل گئی تھی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے نام میرے اللہ نے رکھے ہیں۔ عبد المطلب سے تو کہلوایا، حضرت آمنہ سے تو کہلوایا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه وياسين، طه ما انزلنا عليك القرآن، یاسین والقرآن الحکیم۔ 50,000 سال پہلے تلاوت ہوئی اور ناموں میں 2 نام آپ کے شامل کی ہے کہ میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، میں احمد ہوں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اپنے اللہ کی، میں ماحر ہوں کفر کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں میرے قدموں سے حشر قائم ہوگا، میں عاقب ہوں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح ہوں سب سے پہلے آنے والا، وہ میں نے ابھی حدیث آپ کو بتائی، میں خاتم ہوں سب سے آخر میں آنے والا، میں ابو القاسم ہوں، میں طہ ہوں، میں یاسین ہوں۔ کہ یہ اللہ نے میرے نام رکھے اور 10 نام، ایک ہی نام تو کافی تھا۔ نام کی کثرت بھی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ماں بچے کو گود میں لے کر کبھی اس کو کہتی میرا چاند ہے تو، میرا تارا ہے تو، میرا دل ہے تو، میرا سہارا ہے تو، میرا بلال ہے تو۔ نام تو بلال ہے اور اس کو 10 نام دے دیے، کبھی چاند بنایا، کبھی تارا بنایا، کبھی سورج بنایا، کبھی پھول بنایا، کبھی چنبیلی بنایا، کبھی گلاب بنایا، کبھی اپنی زندگی کا سہارا بنایا۔ یہ کثرت اسماء اس لیے ہے کہ پیچھے محبت کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ صرف ایک نام کے ادا کرنے سے وہ پورا ظاہر نہیں ہوتا، تو ماں اپنے بچے کے نام بدلتی جاتی ہے
اسی طرح میرے بھائیو اللہ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ محمد کہنے سے ادا نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، 500 نام آپ کے موجود ہیں۔ پہلی کتابیں قرآن پاک، احادیث میں پھیلے ہوئے، جانوروں کے دیے ہوئے، جانوروں کے دیے۔ ایک بدو گزرا، آپ کی مجلس لگی ہوئی، لوٹ کے آیا، یہ کون ہے؟ کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہنے لگا تو ہی نبوت کا داعی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے اپنی عرب گو کا شکار کرتے تھے اور اس کو کھایا کرتے تھے، ابھی بات کے نزدیک گو حلال ہے، تو اس کو اتارا، شکار زدہ، میت، مردہ، مر چکی ہے، اور جانور ہے، دو ناممکن چیزیں جمع ہو چکی ہیں، نہ مردہ بولے نہ جانور بولے، آپ کے سامنے یوں پھینک دیا اور کہا لا اومن او یومن ھذا الدب، جب تک یہ گو نہ کہے تو رسول ہے میں نہیں تجھے مانتا۔ اور اپنی طرف سے فاتح ہو گیا کہ نہ جانور بولے نہ مردہ بولے۔ آپ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا یا اب اے گو، تو اس نے یوں سر اٹھایا اور کیا کہا لبیک وسعدیک۔ لبیک کا مطلب حاضر ہوں نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں جو ہم ترجمے عربی زبان کے پورے بتا سکیں، اس لیے حاضر، سعدیک میں حاضر۔ لبیک کا مطلب ہے جس کے لیے بھی آپ لبیک، ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری اطاعت کے لیے آج بھی تیار، کل بھی تیار، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ تیار، 2 دفعہ نہیں، مرتے دم تک کے لیے میں تیری غلامی کے لیے تیار ہوں۔ اتنا مطلب ہے لبیک کا، اور یہی مطلب ہے سعدیک کا۔ اس نے کیا کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، آپ کی اطاعت کے لیے ساری زندگی کے لیے تیار۔ آگے جو اس نے نام آپ کو دیا، جو آپ کو خطاب دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ، یہ نام کسی انسان نے آپ کو نہیں دیا، ایک قوم نے دیا، اور ایسا دیا کہ ایسا کوئی انسان بھی آپ کو نام نہ دے سکا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے انسان، جنات، ملائکہ، جتنی بھی مخلوقات جمع ہو رہی ہیں قیامت کے دن، ان سب کو خوبصورت بنانے والے۔ زین بمعنی مزین، اے من وافا، جو کوئی قیامت میں حاضر ہوگا وہ سب اب کی برکت سے خوبصورت ہو جائے گا۔ ایسا رسول آیا۔ آپ نے فرمایا من عبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر، سلطنت زمین پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور آپ خاتم النبیین۔ ذرا اس گوہ کا ایمان دیکھیں اور گوہ کا علم دیکھیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ آپ رسول ہیں، کیونکہ آپ کو رسول ماننے سے صرف ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کو آخری نبی بھی نہ مانا جائے۔ اگر آخری نبی نہ مانا اور رسول مانا تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اس گوہ کے علم پہ قربان جائیں جو اس کو اللہ کے محبوب کے بارے میں حاصل تھا، کہ جو آج انسان جس علم کو، بہت بڑا طبقہ جس علم کو نہیں لے سکا، ایک مردہ گو جنگل میں رہنے والی بھی وہ علم جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔
قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ ناکام۔ اتنا بڑا سلسلہ چلا کر اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وجود بخشا، پھر وجود سے ایسا پیار کیا کہ کسی وجود کی اللہ نے قرآن میں قسم نہیں کھائی، اور اپنے محبوب کی قسم کھائے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، جان کی قسم کسی کی نہیں اٹھائی، کسی کی اٹھائی ہے اور کسی کی نہیں اٹھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اپنے محبوب کو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دی، جنت دے دی۔ خلیل اللہ مانگ رہے اور حبیب اللہ کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے محبوب کو ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں دوڑ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ہاں یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، قرآن آپ کو وہاں پہنچاتی ہے کہ جہاں انسانی علم عاجز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے مقام کو نہیں کوئی پہچان سکتا جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا جیسے اس کی شان۔ پہچانا لوگوں نے، ہم نے بھی پہچانا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، آخری ہیں، اتنا ہم نے بھی پہچانا ہے، اور صحابہ نے بھی پہچانا، اور علی نے بھی پہچانا، عثمان ابو بکر عمر نے پہچانا، حسن حسین نے پہچانا، فاطمہ خدیجہ نے پہچانا، پر جو مقام اللہ نے دیا ہے وہاں تک کسی کا علم نہیں پہنچا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی نہ بخشا جائے۔ جو اللہ کا حبیب محبوب ہم پر اتنا بڑا احسان کر جائے، ہم گجرات میں اسی کی سنتوں پہ چھریاں چلائیں تو کسی پیالے میں پانی لے کے ڈوب کے مر جاتے۔ 7 فتوے بھی دیں، سنت کی خیر ہے جی، سنت کی کیڑی گل ہے جی۔ اے میرے بھائیو، 1 روپیہ جیب سے گر جائے تو لوگ اس کو بھی جھک کے اٹھا لیتے ہیں، کیا اللہ کے محبوب کی سنت 1 روپے سے بھی سستی ہے؟ اس لائٹ کا ایک تار کٹ جائے تو یہ ساری لائٹیں بجھ جاتی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی سنت 1 تار سے بھی سستی ہے۔ 50 لاکھ کی گاڑی کے ٹائر میں سے 1 روپے کی ہوا نکل جائے، 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی سنت 1 ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے کہ اس سنت نے 1 نہیں ہزاروں چھوڑ دی، اور پھر بھی ہم سمجھیں کہ ہمارے ایمان کی گاڑی چل رہی ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ اٹھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ احترام دے، حالانکہ اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا اور اللہ ہی نے ان کو اٹھایا اور اللہ ہی نے ان کو نبوت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود جو اللہ اپنے محبوب کو احترام دیتا ہے، سارے نبیوں کا قرآن میں نام لے کے خطاب کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم